السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کے عوام. اکثر کراچی والے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر پا رہے. دیکھیں، ایک چیز سمجھیں، اگر آپ کوئی حرام کام کریں گے تو اس کا نتیجہ حلال نہیں نکلے گا. ہم کراچی والوں کی جو میجر پالیٹکس تھی وہ لفظ مہاجر کے گرد تھی. لفظ مہاجر وہ ورڈ ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. ہاں، میرے سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خود مہاجر تھے. آپ سوچیں، مہاجر ورڈ اتنا بڑا ورڈ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ ورڈ ہے، پسندیدہ قوم. مگر اگر ہم اس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں جو مرتد ہوں، منکر ہوں، جو ملک سے غدار ہوں، جن کی کردار پہ سوال ہو، تو آپ سوچیں ایسی مہاجر سیاست میں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں کئی پرانے ایم کے ساتھی تھے، اور اس میں سے میں نام نہیں لوں گا، مگر کئی ساتھیوں نے یہ بتایا کہ کس طرح الطاف حسین نے متعدد بار قرآن پہ حلف لے کے حلف کو توڑا. کس طرح 18ویں ترمیم کے موقع پہ قوم کی کمر پہ خنجر مارا گیا، کس طرح پیسہ لے کے اس قوم کو بیچا گیا. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کس طرح قوم کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کس طرح مہاجر قاتل اور مہاجر مظلوم کا نعرہ لگا کے اپنے ہی لوگوں کو مروایا گیا. میں نہیں کہہ رہا، مگر آج قوم کے بچہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ عظیم طارق بھائی کی شہادت ہو، احسن طارق بھائی کی شہادت ہو، عمران فاروق بھائی کی شہادت ہو. یہ سوال اٹھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم دوسروں پہ الزام لگائیں، مگر اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں. عمران فاروق بھائی جس دن شہید ہوئے اس دن تک وہ معطل تھے. عمران فاروق بھائی کی شہادت کے بعد ان کی وائف کو، یعنی شمیلہ باجی کو، مرحوم کو، کیوں نہیں ان پراپرٹیوں میں سے ایک پراپرٹی دے دی گئی جو الطاف حسین کے لیفٹ رائٹ کے پٹھوں کے پاس تھی. یہ سوال آج قوم کے سامنے عیاں ہو رہے ہیں. دیکھیں، میں کوشش کرتا رہوں گا یہ باتیں آپ کو بتانے کی، مگر میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے کہ جو الطاف حسین کے ساتھ تھے وہ بھی آ کے جسارت کریں اور وہ قوم کو یہ باتیں خود بتائیں، تاکہ قوم کو یقین آئے کہ الطاف حسین نے کس طرح حرام کاریاں کر کر ایک اتنے پاک مقدس لفظ مہاجر کی سیاست کو پامال کیا، ذلیل کیا. نہ وہ ایک اچھا انسان بن پایا، نہ وہ اچھا مسلمان بن پایا، نہ وہ اچھا پاکستانی بن پایا، اور نہ وہ اچھا مہاجر بن پایا. کبھی قوم کو پنجاب سے لڑوایا، کبھی سندھو دیش کا لیڈر بن گیا، کبھی پٹھانوں سے لڑوایا، کبھی بلوچوں سے لڑوایا، کبھی فوج سے لڑوایا، اور اپنی آسانی کے لیے جب پیترا بدلنا ہوا پیترا بدل لیا. آج الطاف حسین بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس عمر میں کسی کو بھی بیماری ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو اس لیے لمبی زندگی دی ہوئی ہے کیونکہ وہ شاید دنیا میں ہی اس کو وہ ذلالت دکھانا چاہتا ہے جو اس کو مرنے کے بعد اگر ہم کہتے تو آپ مانتے ہی نہیں، یا آپ ہمیں کہہ دیتے کہ یار یہ باتیں مرنے والے کے بارے میں نہیں کرتے. خیر چلے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے زندہ الطاف کو اس کی شکل دکھا دی. آج کراچی کے اندر یا شہری سندھ کے اندر جو لوگ، یا کے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے مخصوص لوگ ہیں جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ہیلو ہو جائے. میں آج ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ایک آدمی جس کا کردار اتنا خراب ہے وہ کیا مہاجر سیاست کو پروان چڑھا سکتا ہے؟ کس طرح ایک حلال مقصد کو حرام طریقے سے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ اب لوگ کہیں گے یار دانش بھائی، حرام تو پاکستان میں ہر کوئی کما رہا ہے، حرام تو زرداری بھی کما رہا ہے، اب زرداری صاحب پہ بھی آ جاتے ہیں، تو آپ یہ ساری ایکسپیکٹیشن مہاجروں سے کیوں رکھتے ہیں، الطاف حسین سے کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، ایک چیز سمجھیں، زرداری نے لفظ مہاجر کی سیاست نہیں کی،
اس پاک لفظ کی سیاست نہیں کی جو قرآن میں موجود تھا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اس نے شروع سے ہی منافقت کی سیاست کری اور آج وہ اس پہ فخر کرتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے حلال مقصد کو پانا چاہتے ہیں تو آپ حرام لیڈرشپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور اس حرام لیڈرشپ کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو توڑنا ہے. مجھے کئی سینئر رہنما کئی دفعہ یہ بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے 1999 کے آپریشن کے بعد کس طرح الطاف کو کئی مواقع دیے کہ وہ کراچی کے لیے یا شہری سندھ کے لیے، جس میں حیدرآباد بھی ہو، میرپور خاص بھی ہو، اس کے لیے حقوق حاصل کر لے. مگر الطاف حسین نے یہ سب نہیں کیا. الطاف حسین نے 18ویں ترمیم سائن کروا کے مہاجروں کی کمر میں خنجر کو. اس سوال کے ساتھ فی الحال میں آپ کو چھوڑتا ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں زرداری صاحب کی. زرداری صاحب کی ایک تقریر سنی جس میں انہوں نے فرعونیت کا دعویٰ کیا کہ میں تب تک نہیں مروں گا کہ جب تک میں کسی کو پرائم منسٹر نہیں بنوا دوں گا. ایسی دعوے فرعون بھی کرتا تھا جب وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت موسیٰ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا. اور ایسی دعوے فرعون نے بھی کیے بنی اسرائیل کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے، جو اس وقت کے اللہ کی محبوب قوم تھی. اس طرح کے دعوے فرعون نے بھی کیے تھے. مگر پھر نتیجہ کیا نکلا فرعون کا، وہ آپ سب کے سامنے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ صحت دے. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ زرداری صاحب ایک جھوٹ بولتے سنائی دیے، جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ انہوں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی. ہر وقت تو وہ ضیاء الدین ہاسپٹل میں پڑے ہوتے تھے. 2 دفعہ تو میں گواہ، میرے دادا ابو مرحوم جب 2 سے 3 دفعہ ضیاء الدین ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے تھے، 90s کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی فیملیز آتی جاتی رہتی ضیاء الدین میں. تو پتہ یہ چلتا تھا کہ ضیاء الدین ہسپتال میں کمرہ تو زرداری صاحب کے لیے مختص ہے. ہر وقت تو زرداری ضیاء الدین ہاسپٹل میں پڑا ہوتا تھا، تو جیل میں کب کاٹی؟ یہ ساری منافقت کی سیاست ہے، چاہے وہ زرداری کی ہو چاہے وہ الطاف کی ہو. آج ایم کیو ایم کے نظریاتی کارکن اس بات کو مانتے ہیں کہ جب بھی مہاجر سیاست کو یا کراچی یا شہری سندھ کی سیاست کو مضبوط کرنے کا وقت آتا ہے، الطاف حسین زرداری کا گٹھ جوڑ سامنے آ جاتا ہے. اور وہ ان تمام طاقتوں کو جو اس نظام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں یا کسی اور جماعت کی شکل میں، وہ اس کے خلاف متحرک ہو کے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہری بات ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے محفلیں جو لگائی ہیں، ایک دوسرے کی فائلیں، کم سے کم الطاف حسین کی فائلیں تو زرداری کے پاس ضرور ہیں. اور یہ بھی کہ جب آپ کسی کی کھا لیتے ہیں بڑھوت، تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ آپ کی فائلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. کئی کارکنان جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ الطاف حسین پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا، اور جب اللہ کا کرم سے ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم نے یہ پیغام دنیا کو دینا شروع کیا، تو وہ آج اس بات کو ایکسیپٹ کرتے سنائی دیتے ہیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جب اسٹیبلشمنٹ نے مشرف صاحب کے دور پہ ان کے ساتھ سپورٹ کی، اس کے باوجود بھی یہ ملک کی دشمن ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے تھے. کئی لوگ بیچارے اس میں پھنس ضرور گئے ہوں گے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ اس بات کو کئی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. مگر میں اس ویلاگ کے توسط سے ان تمام لوگوں کو، چونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو الطاف کے ساتھ ساتھی تھے، وہ آج اب عمر کے اس پیراہے میں آ گئے ہیں کہ جب کسی وقت بھی، دیکھیں موت تو برحق کسی کو بھی آ سکتی ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ وہ قوم کو سچ بتا کے چلے جائیں. یہی سچ انور بھائی نے بتایا، اور یہی سچ بتانے کی جسارت پچھلے دنوں میں، ہو سکتا ہے نسرین جلیل سے میرے کتنے بھی قسم کے تحفظات ہوں ان کے کردار پہ، جو کہ بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، مگر کس طرح انہوں نے یہ سچ بتانے کی جسارت کری، اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گورنر کی ریس میں رکھنے کے لیے بات کی، یا شاید انہوں نے سوچا کہ میری اس عمر کے اندر جب وہ 80 سال کے اوپر ہو گئی ہیں، شاید جانے سے پہلے اللہ کے سامنے گناہ معاف کروا لوں اور سچ بول جاؤں. اور اگر اب بھی یہ لوگوں کو سچ سمجھ نہیں آتا، تو وہ سورہ یاسین کی 4 آیتیں جس کو پچھلے دنوں میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو ایمان نہیں لائیں گے یا لا رہے ہیں، ان کے گلوں میں انہوں نے توق ڈال دی ہے،
ان کے پیچھے آگے دیواریں بنا دی، اسی لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید مشکلوں کو عیاں کر دیا ہے۔ پاک کردار، پاک قیادت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو وطن ہے پاکستان، یہ پاکستان وطن کوئی عام ملک نہیں ہے۔ یہ میرے باپ دادا نے اس لیے اس میں اپنا کردار ادا کیا تھا کہ پاک و ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست، ایک مسلمان مملکت ہو جو مسلمانوں کا محور بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے کچھ سالوں میں یا کچھ مہینوں میں بالخصوص پچھلے مئی کے بعد سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان مسلمان ممالک کے اندر اپنے کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کوئی کچھ بھی بولے، پاکستان کا ایک رول ہے۔ آپ اگر اس رول کو کمزور کرنے کے لیے ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملائیں، یہاں سے الطاف کی بات نہیں کر رہا میں بی ایل اے، بی آر اے، سندھو دیش نیز ہر اس طاقت کی بات کر رہا ہوں جو ریاست کو یا اس کے افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بات اب ان کو سوچنی چاہیے کہ کیا وہ یہ کام کر کے حلالی کام کر رہے ہیں یا حرام کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی حرام کے کام میں برکت نہیں دے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج شہری سندھ کے لوگ بالخصوص مہاجر جب پریشان حال دکھتے ہیں تو ان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ان کو ہیلو کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہیلو آئے گی اور سب معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ با کردار، با صلاحیت قیادت ان کو ملے جو ان کو ان کے مسائل حل کرا کے دے پاکستان کے اندر۔ یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہی انشاءاللہ ہم اپنے تمام نیک مقاصد کو، جو کہ قوم کے لیے بھی، شہر کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی ضروری ہے، ضرور حاصل ہوں گے۔ مراد علی شاہ صاحب کہتے سنائی دیے کہ جو سندھ کو توڑنے کی بات کرے گا وہ ملک کا غدار ہے، مگر وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ سندھو دیش کے لوگ ہوں، چاہے وہ الطاف حسین کے لوگ ہوں، ان پہ وہ نظر کرم کر لیتے ہیں۔ تو ان کو پاکستان سے زیادہ سندھ کی فکر ہے۔ یہی بات تو ہم سمجھاتے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کروائی ہی سندھو دیش بنانے کے لیے تھی۔ آج اس طرح کے سٹیٹمنٹس اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو کمزور کرنا۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اس لیے شہری سندھ کو نہیں چلنے دیتے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر شہری سندھ یا بالخصوص کراچی صحیح طرح سے کامیابی سے چل گیا اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی تو پھر لوگ پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کو مزید مضبوط کریں گے اور ان کا چورن ختم ہو جائے گا۔ یہ اکثر ہمیں کہتے سنائی دیے کہ انہوں نے ہمارے لیے دسترخوان بچھائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری زمین جیسے متروکہ پہ قبضہ کیا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پچھلے کچھ سالوں کے اندر جب سے کہ کم 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، 80 سے 100 بلین ڈالر کی کرپشن کی گئی ہے سندھ کے اندر۔ یہ ان کی اوقات سے، جو اگر میں مان بھی لوں ایک لمحے کے لیے، اس سے 1000 گنا زیادہ شہری سندھ نے ان کو کما کے دے دیے، پاکستان نے کما کے دے دیے۔ یہ ان کی اوقات سے بہت زیادہ ہے، اور اس کے شمول یہ کہ میری 70% کی متروکہ سندھ کی زمین پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے۔ بہرحال جیسے کہ میں نے آپ سے پچھلے کچھ دنوں پہلے کہا کہ اب شاید ایک وقت آ گیا ہے کہ ایک نیا معاہدہ ہونا چاہیے جہاں پر یہ جو محور ہے کہ یہ ملک کے اندر صرف 4 اکائیاں رہتی ہیں، اس کو بڑھا کے 10، 11، 12، جس میں ہو سکتا ہے کہ سرائکی ہو، پشتون ہو، ہزاروال ہو، مہاجر، سب کو مان لینا چاہیے، اور 18ویں ترمیم کو ختم کر کے لوکل باڈیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہر قوم، ہر اکائی اپنا کردار پاکستان کو مضبوط کرنے میں ادا کر سکے۔ شاید اسی طرح پاکستان مضبوط ہوگا اور ہم وہ کشکول توڑ پائیں گے جس کے لیے ہمیں دنیا بھر میں بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ ہمارا ملک اتنے سارے معدنی ذخائر، اتنی محنتی قوم ہوتے ہوئے آج بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ دنیا سوال کر رہی ہے، دنیا افسوس کر رہی ہے۔ شاید اسی لیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ جھوٹا بھرم توڑ دیں کہ اس ملک میں صرف کچھ لوگوں کی اجارہ داری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے، اور اسی طرح پوری مڈل کلاس کا پاکستان میں کردار ہے، جس کے لیے مجھ جیسے بیوقوفوں نے سیاست سٹارٹ کی تھی۔ بس سوچا آج آپ سے یہ بات کروں، حلال کام کا نتیجہ حلال نکلے گا اور حرام کا حرام ہی ہوگا۔
فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. پاکستان دانش قاضی کو ازاد دیجیے. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد. جی مہاجر.